اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ال عمران آیت نمبر 111 لین یضرکم بگاڑ سکیں گے تمہارا الا سوائے اذن ستانے کے وَإِن اور اگر یقاتلوکم لڑیں گے تمہارے ساتھ یولوکم تو پھیر دیں گے تمہاری طرف الادبار اپنی پیٹیں اور تمہیں زبانی ستانے کے سوا زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ زبانی ستانے سے مراد ہے زبان سے تکلیف دینا، مطلب الفاظ ایسے استعمال کرنا کہ اگلے کو تکلیف پہنچے۔ ضر ہوتا ہے نقصان پہنچانا، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ پیٹ پھیر مطلب جب ہم کسی سے لڑائی کر رہے ہوں تو جب ہم بھاگ جاتے ہیں وہاں سے تو ہماری کمر جو ہوتی ہے، کمر کو پیٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ذرا تفسیر کہ یثرب اور خیبر کے علاقوں میں یہود کا بول بالا تھا۔ بول بالا سے مراد ہونا ہے کہ وہاں پر ان کی چلتی تھی، اور وہ اپنے مال و دولت کے باعث بہت اہم مقام رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں کی آمد سے جب ان کا اثر و رسوخ زوال پذیر ہونے لگا، یعنی جب ان کا اثر تھا وہ اس کو زوال ہونے لگا، ان کے جو پہلے حکومت تھی اب وہ ختم ہونے لگی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہود سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ زبان درازی اور افطرا پردازی کس سے ذہنی تکلیف تو پہنچائیں گے، لیکن عملاً لڑائی کی جرت کی تو شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔ اور تاریخ شاہد ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی اور یہود نے مدینہ و خیبر میں شکست فاش کھائی۔ اب کیونکہ جب انہوں نے یہودیوں نے مسلمانوں کے اس خلاف سازشیں شروع کی تھی تو مسلمان گھبرانے لگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے آیات نازل کی اور ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ ابل تو وہ تم سے صرف زبانی اپنی باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اور اگر انہوں نے تمہیں ایسا لڑائی کی بھی تو پھر بھی وہ شکست کھائیں گے۔ ثم پھر لا ینصرون ان کی مدد نہ کی جائے گی، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان پر الذلۃ ذلت اینما جہاں کہیں ثقفوا یہ پائے گئے الا بجز بحبل عہد سے من اللہ اللہ کے وحبل یا عہد سے من الناس لوگوں کے وباء اور یہ مستحق ہو گئے ہیں بغضب غضب من اللہ اللہ کے وضربت اور مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان پر المسکنت محتاجی، وہ جہاں پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد یا لوگوں کے عہد سے کہیں پناہ مل جائے۔ اس کی ذرا پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ہم تفسیر کہ یہود کے جرائم کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ البتہ قرآن مجید نے دو صورتیں ایسی بیان کی ہیں جن کی بدولت وہ اس ذلت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جرائم چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ ان کی پشت پناہی کریں، مطلب یا تو دوسرے لوگ ان کا ساتھ دیں اور یا پھر وہ گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، تو یہ دو ہی صورتیں ہیں کہ وہ ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ یہود میں سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، ان جرائم کی سزا کے طور پر وہ دنیاوی زندگی میں محتاجی و غربت کا شکار ہے۔ محتاجی و غربت تو پتہ ہے آپ کو، اس کو بولا جاتا ہے غریبی کو، اور محتاج کسی سے چیز وغیرہ مانگنے، خود کام نہ کر سکنا۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے جہنم رسید ہوں گے، یعنی جہنم ان کا مقدر ٹھہرے گی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قانوں تھے یکفرون کفر کیا کرتے بِآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کیا کرتے الانبیاء انبیاء کو بغیر حق ناحق۔ ذالک یہ بما اس لیے کہ عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے، وقانو اور تھے یعتدون سرکشی کیا کرتے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا بدلہ ہے۔ لیسو نہیں سب سواء یکساں من سے اہل کتاب اہل کتاب امتن ایک گروہ
क़ाइमतुन हक पर कायम, वो सब बराबर नहीं है, अहले किताब में से एक गिरोह हक पर कायम है। यहाँ तक देख लेते हैं तफसीर के अहले किताब के हवाले से इस आयत की तफसीर की दो सूरतें हैं। पहले ज़माने के अहले किताब यानी सारे अहले किताब यकसां बराबर नहीं थे, अगरचे अक्सरियत ने मतलब ज़्यादा ने तो अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अम्बियाए कराम को कत्ल किया, मगर कुछ अहले किताब ऐसे भी थे जो परहेजगार थे और अम्बियाए कराम की तालीमात पर अमल पैरा थे, लिहाजा उनका अजर ज़ाया नहीं होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि दूसरी सूरत ये बताई जा रही है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो अहले किताब थे यानी सारे अहले किताब यकसां नहीं हैं, बाज़ उनमें हकीकत पसंद हैं जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हुए, लिहाजा उनका अजर ज़ाया नहीं होगा। लेकिन जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए उनका अल्लाह ताला पर भी ईमान दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के भेजे हुए आखिरी नबी के मुनकिर हैं यानी इनकार करने वाले हैं, लिहाजा वो हक पर नहीं हो सकते। जी नेक्स्ट देखते हैं यतलूना, ये तिलावत करते हैं आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयतों की, आना अल्लैली, रात के औकात में, वहुम और वो यस्जुदूना, सजदे करते हैं। जो रात के औकात में कलाम अल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे करते हैं। युमिनूना, ईमान रखते हैं, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर, व यअमुरूना, और हुक्म देते हैं, बिल मारूफी, भलाई का, व यनऔना, और मना करते हैं, अनिल मुनकरी, बुराई से, व युसारिऊना, और वो जल्दी करते हैं, फिल खैराती, नेकियों में, व उलाइका, और ये लोग मतलब सालिहीना, नेकोकारों में से है। वो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नेकियों में जल्दी करते हैं, और ये साले लोगों में से है, साले मतलब नेक लोगों में से हैं। वमा, और जो यफ़अलु, ये करेंगे, मिन से खैरिन, नेक काम, फलन यगफरु, तो हरगिज़ इनकार ना होगा उसका, वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, जानने वाला, बिलमुत्तकीना, परहेजगारों को, और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह ताला परहेजगारों को खूब जानता है। मतलब जो नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी नेकी कबूल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला खूब जानता है कि कौन परहेजगार है। और परहेजगार की आपने पीछे देख ली थी डेफिनेशन उसकी, आपने देखा था कि परहेजगार कौन होता है, जो नेकी की तरफ जाता है और बुराई से खुद को रोकता है। इन्नल्लज़ीना, बेशक जिन्होंने काफरू, कुफर इख्तियार किया, नहीं तुगनी, या हरगिज़ ना बचा सकेंगे, अनहुम, उन्हें, अमवालुहुम, उनके माल वाला, और ना औलादुहुम, उनकी औलाद, मिनल्लाहि, अल्लाह से, शैयन, ज़रा भी, व उलाइका, और वो, अस्हाबुन नार, दोज़खी हैं, वहाँ हुम, वो, फीहा, इसमें, खालिदूना, हमेशा रहेंगे। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके माल और उनकी औलाद उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से हरगिज़ ना बचा सकेंगे, और वो दोज़खी हैं और हमेशा दोज़ख में ही रहेंगे। आज तो ये है ना कि जिसकी औलाद किसी अच्छे ग्रेड में है तो उसकी औलाद की बदौलत उस इंसान को छोड़ दिया जाता है, या अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं तो वो पैसे का इस्तेमाल करके सज़ा से बच जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन ऐसा कुछ नहीं होगा। औलाद और जो पैसा है वो दुनिया में इंसान का काम आएगी, आखिरत में सिर्फ नेक औलाद जो है वो बख्शिश का सबब बन सकती है। इसके अलावा औलाद हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जो नेक औलाद है वो जो दुनिया में नेक अमल करेंगे तो उसका अज्र सवाब वालिदैन को भी मिलता है। इसके अलावा जो वालिदैन औलाद है वो कुछ नहीं कर सकती। तो आप अपने वालिदैन से कितना प्यार करते हैं ना, मतलब आप अपने वालिदैन को नहीं देख सकते कि वो कभी परेशानी में हों। स्पेशली हमारे जो वालिद होते हैं, वालिदा से भी बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन जो वालिद होते हैं, फ़ादर होते हैं, उनसे एक अलग ही, बेटियों की जो होती है ना वो फ़ादर से एक अलग किस्म की मोहब्बत होती है, एक अलग किस्म का प्यार होता है, और बंदा माँ की आंखों में भी नहीं देख सकता आंसू। लेकिन जो फ़ादर होते हैं ना, जिन्होंने मतलब हम देखते हैं ना कि उन्होंने सारी ज़िंदगी कैसे हमारे लिए हमारी खुशियों के लिए उन्होंने अपना कभी नहीं सोचा, और सबसे पहले हमारा देखते हैं, हमारी ये चीज़ पूरी हो जाए, वो हो जाए, उन्होंने अपना तो कभी सोचा ही नहीं है।
تو اولاد کی خوشیوں کے لیے، کیونکہ جو والد ہیں وہ سارا دن باہر بھی محنت کرتے ہیں، اولاد کے لیے کرتے ہیں نا، اپنی روٹی کے لیے تو 2 وقت کا کھانا تو بندہ گھر بیٹھ کے بھی کھا سکتا ہے تھوڑی بہت محنت کر کے بھی، لیکن جو فادر ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کے لیے اسپیشلی بہت محنت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی بیٹے ایسے بیٹیاں بنیں کہ جن پہ نا والد کو فخر ہو، آپ کے جو فادر ہیں وہ آپ پہ فخر کریں کہ میری بیٹی ہے اس نے یہ کام کیا، یا میری بیٹی ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔ اور اس دنیا میں نہیں بھی نا تو کم از کم قیامت کے دن آپ اپنے والدین کے لیے فخر کا سبب بنیں، دنیا میں ایسے ہی کام کریں کہ قیامت کے دن آپ کے والدین فخر کریں کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک کہ اس کی جو ہے نا طریقہ ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے رک جائیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان پہ عمل کرنے کا اور ان کو آگے لے کے جانا۔ دیکھیں نا، آج ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں تو سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کس نے اس دنیا میں رہنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں رہنا۔ جس نے اچھی زندگی گزاری ہے وہ بھی چلا گیا ہے، جس نے بری گزاری ہے وہ بھی چلا گیا، لیکن جو اچھی گزار کے گیا ہے، نیک زندگی گزار کے گیا ہے، آج اس کو لوگ یاد کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور باتوں میں جب بات کی جاتی ہے تو محفل میں جب بات ہوتی ہے تو ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ یا فلاں بندے کی بیٹی یا فلاں بندے کا جو بیٹا ہے وہ بہت اچھا تھا، وہ بہت نیک تھا، وہ نیکی کرتا تھا، نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی ایسی اولاد بنے، اور میں پھر سے آپ کو کہتی ہوں کہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے نا تو آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، چاہے آپ اس سے پہلے جو مرضی تھے وہ بھول جائیں، آپ جیسے بھی تھے، آپ نے جو کچھ اپنی زندگی میں کر دیا وہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ مثل مثال ماں جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی میں ہی اس الحیاتی زندگی الدنیا دنیاوی کا مثلی ایسی ہے جیسے ریحن ہوا ہو، فیہا اس میں سر سخت ٹھنڈک، اصابت لگے وہ ہر سا کھیت قومن ایک قوم کے ظلم کیا ہو انفسہم اپنے نفسوں پر، فَأَحْلَقَتْهُ پھر فنا کر دے اس کو۔ وہ کچھ جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ظالموں کے کھیت پر پہنچے اور اسے فنا کر دے۔ تب ہوا اتنی ٹھنڈی ہو کہ جب کھیت میں ظالموں کے کھیت میں پہنچے تو وہ کیا کرے؟ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ اس آیت میں ایک مثال سے ظالم اور کافر کا انجام بتایا جا رہا ہے، یعنی ظالم ایک کھیت تیار کرتا ہے، اس میں سرسبز و شاداب فصل دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا، لیکن کھیت کو سردی سے بچانے کا انتظام نہیں کرتا، اور جب اس کے مظالم کی سزا کا وقت آتا ہے تو سخت سرد ہوا اس کی فصل کو برباد کر دیتی ہے، اور ظالم کو حسرت دے اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کافر جو اپنے مال، اپنے نام و نمود یا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خیرات کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو خیرات کرتے ہیں، اس سے قلبی سکون اور روشن مستقبل کی امیدیں لگاتا ہے، لیکن اعمال کی ابدی حفاظت کرنے والی چیز یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا۔ مطلب جو کافر ہیں وہ خرچ بھی کرتے ہیں مال، یہ نہیں کہ وہ خرچ نہیں کرتا لوگوں کی بھلائی کے لیے مال، مطلب ایسے تو نہیں ہے نا کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے، نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کافر لوگ ہیں وہ تو مطلب آپ خود جو بچے وہ پڑھ رہے ہیں، جیسے پڑھ رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں آپ لوگ، دیکھا ہوگا آپ نے اس چیز کو کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، وہ تو جانور کو بھی تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ پھر بھی ہم ادھر کے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ پھر بھی تھوڑا کر جاتے ہیں، لیکن جو آؤٹ آف کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی بلی کو بھی کبھی کانٹا چبھتے دیکھیں تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، تو وہ بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن
اصل میں کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے جب اصل کام ہی نہیں وہ کر رہے تو پھر ان کی باقی نیکیاں کس کام کی؟ اسی لیے جب ان کی کفر کی سزا کا وقت یعنی قیامت کا دن آتا ہے تو کفر اس کی خیرات کے ثواب کو برابر کر دیتا ہے۔ مطلب جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے نا، اب وہ جو انہوں نے کفر کیا تھا سارا ثواب اس کے زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت میں تصرف تو کیا، خرچ تو کیا، مگر دینے والے کے نظام پر ایمان نہیں۔ اس نے نیکیاں تو کی، لیکن جب جس نے نیکیاں کرنے کی توفیق دی اس پر ایمان ہی نہیں لایا تو اس کی نیکیاں کس کام کی؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک نوکر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال لوگوں میں تقسیم کر دے، تو ایسا نوکر سخی نہیں بلکہ مجرم ہے۔ یہ آپ کو بہت اچھی مثال دی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے جو وہ نوکر مالک کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہا ہے تو وہ ہم یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ یہ نوکر بڑا کھلے دل والا ہے، وہ تو مجرم ہے، اور اس کی سزا اس پر ظلم نہیں بلکہ وہ اس کا مستحق ہے۔ قرآن مجید نے کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی ہے۔ کافروں کے اعمال زمین پر چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے، جیسے پیاسے شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب وہ اس کے پاس آیا تو کچھ بھی نہ پایا۔ بیٹا یہ مسئلہ بڑا یاد رکھنے والا ہے کہ یہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ جو کافر ہیں وہ بھی تو نیکیاں کرتے ہیں نا، تو صرف وہ کافر ہیں تو پھر تو ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے نا، جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ ان کی نیکیاں ضائع تو نہیں ہونی چاہیے نا، یہ اکثر بات کی جاتی ہے۔ تو آپ کو اس کو اب یہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور پھر کبھی بات ہو تو آپ نے باقیوں کو بھی سمجھانا ہے کہ وہ نیک کام تو کرتے ہیں لیکن جب وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اور اس کی مثال یہ بڑی اچھی دی گئی ہے کہ جو نوکر ہے اگر وہ مالک کی اجازت کے بغیر پیسے خرچ کرے گا تو وہ تو مجرم ہے، وہ سخی تو نہیں ہے۔ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ یا جی وما اور نہیں ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن لیکن انفسہم وہ خود ہی اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ اپنا بطانۃ رازدار، من کو دونکم غیروں، اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو رازدار یعنی گہرا دوست نہ بنائیں، اس طرح وہ راز معلوم کر کے یا غلط مشورے دے کر مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس آیت میں کفار سے بالکل قطع تعلق کرنے کا حکم نہیں، صرف رازدار بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ویسے انسانیت کے ناطے تمام بنی نوع انسان کے ساتھ اچھے مراسم یعنی اچھے تعلقات کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ بدگمانیوں کا خاتمہ ہو اور امن و سکون کی فضا پیدا ہو۔ اس زمن میں مزید تفصیلات کے لیے اسی صورت کی آیت نمبر 75 کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ اسی کا وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں مزید آپ تفصیل اس کی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ لا یعلونکم وہ کثر نہ اٹھائیں گے تمہیں، خبالن خرابی پہنچانے میں، ودو اور وہ پسند کرتے ہیں، ما جو انت تمہیں زر دیں نقصان پہنچائیں، قد بدتی ظاہر ہو چکا ہے، البغضاء بغض من سے، افواہہم ان کے منہوں سے، وما اور جو تخفی چھپا رکھا ہے، صدورہم ان کے سینوں نے، اکبرو اور اس سے بھی بڑا، قد بینا ہم نے صاف بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، الآیاتی اپنی آیتیں، ان اگر تم ہو تعقلون سمجھدار۔ وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے، مطلب وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں غلط راستے پر لائیں، انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، ان کی باتوں سے بغض تو ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، مطلب وہ اپنی زبانوں سے کچھ تو اپنے اندر کا جو زہر ہے وہ بتا چکے ہیں، لیکن جو ان کے سینے کے اندر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم سنو تم، اولائی وہ ہو کہ تحبونہم
محبت کرتے ہو ان سے، ولا اور نہیں یحبونکم وہ محبت کرتے تم سے۔ سنو تم ان سے محبت رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ یعنی منافقین کو مسلمانوں سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، اور سادہ لوگ یعنی جو سادہ مسلمان تھے ان کا ظاہری ایمان دیکھ کر ان کو اپنا بھائی سمجھتے اور ان سے محبت کرتے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ منافقین کی خطرناک چالوں سے محتاط رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور حق کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کریں۔ وَتُؤْمِنُونَ اور مانتے ہو تم بالکتاب کلہ سب کتابوں کو، وَإِذَا اور جب لَقُوكُم وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا اور جب خلوا وہ تنہا ہوتے ہیں، عدو چباتے ہیں علیکم تم پر الانامل انگلیاں من الغیظ غصے سے، قل آپ فرمائیے موتو مر جاؤ بغیظکم اپنے غصے سے، ان اللہ یقیناً اللہ علیم خوب جاننے والا بذات الصدور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں حسنۃ کوئی بلائی، تسوہم تو بری لگتی ہے انہیں، اور ان اگر تصبکم پہنچے تمہیں سیئات کوئی تکلیف، یفرحوا تو خوش ہوتے ہیں بہا اس سے، وان اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور ڈرتے رہو، لا یضرکم تو نہ نقصان پہنچائے تمہیں، کیدہم ان کا فریب، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے، مطلب تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔